توجہ کے ساتھ میں ملاحظہ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ جو پوری دنیا کو قیادت سکھانے کے لیے آیا تھا اسلام، آج اپنے دیس میں وہ غریب الغربا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ یہاں تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت، خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مدرسے کی نسبت سے ایک ایسی ایمانی و نورانی اور روحانی محفل میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی، جس کو نسبت اللہ رب العزت والجلال کے اس مقدس کلام سے ہے، جس سے زیادہ قابل قدر اور باعث عظمت و احترام کوئی دوسری نسبت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہر شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور اس مدرسے کے اساتذہ، طلبہ، معاونین اور منتظمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ اجلاس اور پروگرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، جس میں مدرسے کی طرف سے کارکردگی لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ سال بھر کس انداز میں ہم نے امت کے نونہالوں پر محنت کی ہے، کیسے ان کو علوم قرآن اور علوم سنت سے مانوس کرنے کا کام کیا ہے، کیسے ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، کیسے ان کو اچھا انسان بننے کا درس دیا ہے، ان کی زندگی میں کس طرح کا بدلاؤ پیدا ہوا ہے، وہ مستقبل میں کس طرح کی خدمات اللہ کی اس روئے زمین پر انجام دے سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لوگوں کے درمیان واضح کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے اور اپنی کارکردگی سے واقف کرانے کے لیے اور کارگزاری سنانے کے لیے اس طرح کے سالانہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسرا مقصد پروگرام کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ عزیز نونہال، وہ بہت قیمتی بچے
جن کے سینوں کو اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب کے لیے منتخب فرما لیا ہے اور جن کے نام کے ساتھ حافظ قرآن کا لقب لگ گیا ہے، ان کو اس مجمع میں اعزاز اور اکرام سے نوازا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی ہمت بندھائی جائے اور ان کو شاباشی دی جائے، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر میرے بھائیوں، کسی کام کو کرنے پر اگر لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی کے کلمات اس انسان کو سننے کا موقع ملتا ہے تو اس کی زندگی میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ رب العزت والجلال نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ ان کو مزید پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے جن بچوں کے سروں پر اعزاز کی دستار سجائی جائے گی، اعزاز اور اکرام سے نوازا جائے گا، ان کے والدین کے لیے خیر کے کلمات کہے جائیں گے، جس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اگر ہمارے بچے بھی اس دولت سے مالا مال ہوں گے، اس دولت سے لبریز ہوں گے، تو ان کی بھی اس مجمع میں حوصلہ افزائی کی جائے گی، ان کی بھی ہمت بندھائی جائے گی۔ میرے بھائیوں، حافظ قرآن کا جو یہ اعزاز ہوتا ہے، یہ اکرام ہوتا ہے، یہ در حقیقت نمونہ ہے اس اعزاز و اکرام کا جس کو رب کائنات اپنے ان خوش نصیب بندوں کو عطا فرمائیں گے جو قرآن کریم کی دولت سے لبریز ہوں گے اور مالا مال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس سے سچی وابستگی اور حقیقی تعلق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کے لیے اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے کامیابی کا راز صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے سچی محبت کرنے والے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک نے علم کا یہ جو چراغ قرآن مقدس کے ذریعے دنیا میں روشن فرمایا ہے، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جلتا رہے گا، اور اس کی روشنی سے دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے جو انسان فائدہ اٹھا لیں گے اور اپنے ذہنوں اور دماغوں کو منور کر لیں گے، تو میرے بھائیوں، دنیا میں بھی کامیابی انہی کا قدم چومے گی اور آخرت میں بھی سرخ روئی اور سرفرازی انہی کا مقدر بنے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مقدس کے نزول سے پہلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جہالت کا، قتل و غارت گری کا، گناہوں کا، جرائم کا، معاصی کا اور نافرمانی کا بازار گرم تھا۔ علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسانیت کے اندر سے علم کی دولت نکل چکی تھی، پڑھنے پڑھانے کا کوئی مشغلہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے کو بھی جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انسانوں کے اندر سے انسانیت بالکل نکل چکی تھی، انسان سب سے بیکار زندگی اس زمین کے اوپر گزار رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں جو سب سے زیادہ قتل کر دیا کر دیتا تھا، جو سب سے زیادہ خون بہا دیا کرتا تھا، اس انسانی سماج میں سب سے زیادہ اس کی پکڑ ہوتی تھی، اس کی عزت ہوتی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے
جو لوگوں کی زمین اور جائیداد اور روپیہ پیسہ کو سب سے زیادہ ہڑپنے والا ہوتا تھا، سب سے زیادہ غصب کرنے والا ہوتا تھا، سب سے زیادہ چھیننے والا ہوتا تھا، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہوتا تھا، تو ایسے ہی شخص کی اس سماج میں پکڑ ہوتی تھی، اس کی ہی عزت ہوتی تھی. یعنی یا یوں کہہ لیجئے جو جتنا بڑا مجرم اور پاپی ہوتا تھا اتنی ہی اس کی زیادہ عزت ہوتی تھی، اس کی اتنی ہی زیادہ پکڑ ہوتی تھی. لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نظام کائنات کو تبدیل کرنے کے لیے، نظام عالم کو بدلنے کے لیے، دنیاوی ماحول میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اور جہالت کی دبیز اور موٹی چادر کو تار تار کرنے کے لیے رب کائنات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم انسانیت بنا کر اس زمین پر بھیجا. آپ کا لقب معلم ہے، آپ تعلیم دینے والے ہیں، آپ استاد ہیں، آپ زندگی کا سلیقہ سکھانے والے ہیں، آپ انسانیت کو علم سے روشن کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے پیغام الہیہ کو عام کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے جو آیت آپ کے قلب اطہر پر اتاری گئی وہ یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا. تو سب سے پہلے یہ آیت ہی کیوں نازل ہوئی؟ قرآن کریم میں تو 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے اور بھی تو آ سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس دنیا سے جہالت کو ختم کرنا ہے، اس دنیا سے ناخواندگی کو ختم کرنا ہے، اس دنیا سے بدو پن کو ختم کرنا ہے، تو میرے بھائیو تعلیم کو فروغ دینا ہوگا. علم کا یہ روشن چراغ جب جلتا رہے گا اور آفتاب یہ نکلتا رہے گا تو میرے بھائیو ہماری بستیوں سے جہالت اور ناخواندگی اس ہی کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب کائنات نے یہ 5 آیتیں ارسال کی ہیں اور فرمایا جبریل امین سے کہ جاؤ میرے لاڈلے کو جا کر کے یہ 5 آیتیں عطا کرو.